غوث پاک نے اپنی کتاب میں اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ جو بھی دکھیارا غریب فقیر صرف 3 بار عصر کے بعد یہ الفاظ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں مغرب سے پہلے دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں بہنوں، دیکھو پہلے یہ وظیفے سن لو، پھر جہاں جانا ہے جاؤ، تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اگر تمہیں اپنے حالات کو آج کے آج بدلنا ہے، اپنے قرضے دور، بیماریاں دور، غریبی دور، فاقے دور، بے اولادی کا خاتمہ، اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، رشتوں کی بندش ہے، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم، کوئی بھی رشتہ اگر ظلم کرتا ہے، اس عمل کو پڑھو عصر کے بعد، مغرب سے پہلے ظالم کا ظلم ختم، لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر جائیں گے، لوگ دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ آج مغرب سے پہلے اللہ تمہیں کروڑوں دے گا۔ اب میرے دوستوں، میں آپ کو وہ راز، وہ تسبیح بتاؤں گا جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، ایسا وظیفہ آپ نے پوری زندگی میں نہیں سنا ہوگا۔ دیکھو، اگر بھولے بھٹکے ویڈیو پر تم نے کلک کر دیا ہے، تم بھلے بور ہو جاؤ، بھلے تم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بیزار ہو جاؤ، لیکن یہ عمل خدا را 3 بار صرف یہ الفاظ سن لو، اس طریقے سے اثر دیکھیں۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر عصر کی نماز وقت پہ نہ پڑھ سکے، کوئی مجبوری ہوئی، تو پھر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں جہاں موجود ہو، آپ ویسے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں نے آپ کو وقت بتا دیا ہے۔ اب میرے دوستوں، اب میں آپ کو ڈائریکٹ عمل بتاتا ہوں، لیکن عمل کو پڑھنا ہے سمجھ کر۔ دیکھو، سمجھو گے نہیں تو عمل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کھانے میں اگر نمک تھوڑا سا کم ہو نا، پورا کھانا خراب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اسی طرح اگر عمل میں ایک چھوٹی سی بھی چیز اگر آپ نے مس کر دی تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پڑھنے بیٹھو گے تو لازمی غلطیاں کرو گے پھر۔ اسی لیے دیکھیں، ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ، خدا را اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ دیکھیں، میں نے خود بڑے وظیفے پڑھے، لوگوں نے مجھے بڑا بے وقوف بنایا، تو یہ پڑھ لے، تو وہ پڑھ لے، تیرے بگڑے کام سنور جائیں گے، تو کروڑ پتی بن جائے گا، تو یہ تو وہ۔ میرے حالات خدا کی قسم نہیں بدلے، لیکن خدا کی قسم جب سے میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگی ہے، میرے وارے نیارے ہو گئے، میں فقیر سے بادشاہ بن گیا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں، ساری چیزیں آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینی ہیں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کسی اور وظیفے کی، دیکھو آپ نے زندگی میں یا اللہ یا ربنا اس طرح کے وظیفے ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھے ہوں گے۔ میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار یہ وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو تسبیح، جو وظیفہ بتاؤں گا نا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی پوری لائف میں یہ وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے، سب سے پہلے نمبر پر۔ دیکھو، لوگ آپ کو کہتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، لیکن میں آج آپ کو غوث پاک کی وہ ترتیب دوں گا، خدا کی قسم، پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، تمہیں ایسا وظیفہ کہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، یہ میرا کھلا چیلنج ہے، پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے۔ اگر ایسا وظیفہ تمہیں ڈھونڈنے سے مل جائے نا، خدا کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا آ کر۔ دیکھیں، میں تمہیں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اب سیدھا صاف عمل بتاؤں گا۔ یا اللہ عصر کے بعد کا یا اللہ پڑھو، چاہے یا اللہ پڑھو، لیکن آپ نے یا اللہ کے ساتھ صرف ایک جملہ لگانا ہے جو اس وظیفے کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ یا اللہ ساتھ میں المدد، تب آپ کا پہلے نمبر والا وظیفہ پورا ہوگا۔
دیکھو اگر آپ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے ہو نا دوستو بزرگوں بھائی بہنوں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، لیکن آج غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح یہ ساری چیزیں پڑھ لینی ہے انشاءاللہ۔ 1 منٹ بھی نہیں لگے گی دوستوں، 1 منٹ بھی نہیں لگے گی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اور 1 منٹ اگر آپ نے اس عمل کو دے دیا نا، اس عمل کو اگر آپ نے 1 منٹ دے دیا، جو لوگ آپ کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں، 1 گھنٹے میں انشاءاللہ تقدیر بدلے گی۔ 1 گھنٹے میں عصر میں پڑھو، مغرب سے پہلے تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر آئیں گے۔ دیکھیں لاکھوں پر آزمایا ہے، لاکھوں پر آزمانے کے بعد کل میں نے خدا کی قسم اپنی ایک رشتہ دار کو یہ وظیفہ بتایا، روتے ہوئے میرے پاس آئی کہ مجھے کوئی عمل بتا دیں، کوئی تسبیح بتا دیں، پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ میں نے اس عورت کو، اس غریب کو کہا عصر کے بعد صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ وہ کہتی ہے میرا وظیفوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، میرا کوئی روحانی علاج کر دیں۔ میں نے کہا بی بی پڑھ تو لو، 1 بار زندگی میں میرے کہنے پر میرا بتایا ہوا غوث پاک کا بھی کوئی وظیفہ پڑھ کے دیکھو، اگر آپ کی تقدیر نہ بدلے۔ اگر عصر میں دیکھیں پڑھنا عصر اور مغرب کے درمیان ہے، یا پھر عصر کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ لیں، فوراً پڑھ لیں، یا پھر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں بیٹھ جائیں۔ اور وہ عورت یقین کریں مغرب سے پہلے مجھے بتاتی ہیں میرے وارے نیارے ہو گئے، اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ وہ عورت حیران رہ گئی، وہ کہتی ہے آپ کے وظیفے میں جادو ہے، آپ کے وظیفے میں وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے عمل میں نہیں ملتی۔ دیکھیں دوستوں، آپ نے کوئی لمبی چوڑی تسبیحاں یا پورا دن بیٹھ کر نہیں پڑھنا، عصر کے بعد زندگی میں 1 بار اگر پڑھ لینا تو آپ پھر زندگی بھر کوئی ایسا دن نہ گزرے گا کہ عصر کے بعد یہ عمل نہ پڑھے۔ آپ اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے، آپ اس عمل کے بغیر رہ نہیں پائیں گے دوستو، یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ دیکھیں سب سے پہلے 1 مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 1 بار اگر درود شریف پڑھ لیں بہت اچھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں 1 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب آپ نے 1 بار درود شریف پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے یا اللہ المدد پڑھ لیں، یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں پڑھ سکتے، دونوں ایک ہی مطلب ہے۔ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، آپ نے بس یا اللہ کے ساتھ یہ المدد کا جملہ شامل لگانا ہے، اور یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد یا ربنا کا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے بتائی بھی ترتیب سے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح یہ پورا بچوں والا آسان عمل۔ اگر یہ عمل بھی نہ پڑھ سکے نا، دیکھیں 5-10 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ کوئی ایسا بزرگ مائیں جن کو 1 جملہ بھی پڑھنے نہیں آتا ہو نا، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جسے درود شریف نہ بھی آتا ہو نا، وہ بس چھوڑ دے، وہ ڈائریکٹ عمل شروع کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہی ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو نہیں بھی آتا آپ چھوڑ دیں، آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا اللہ المدد۔ دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہ جلدی آپ کو بتا کے جان چھڑانی ہے کہ اپنی ویوز آ جائیں، بھلے ان کی سمجھ میں دیکھیں تعداد، ترتیب، طریقہ، ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی زندگی سنورے، تاکہ آپ کے بھی حالات بدلیں، تاکہ آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے۔ دیکھیں دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کے بارے میں جو مین چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ سنے بغیر آگے مت بڑھیے گا۔ دیکھیں یہ عمل اگر آپ پر کسی اپنے کی برائے کی بد نظری ہے، کسی نے آپ کی گھر گھرستی کو تباہ کر دیا ہے، ایسی گندی نظر ہے کہ دیکھیں آج کل لوگ گولی سے نہیں مارتے، بد نظری لگا دی، عمل بندش جادو کے ذریعے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، جناب اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، دیکھو تو کیا ہوا، استخارہ تو کریں، بربادی ہی بربادی شروع ہو گئی اچھی خاصی زندگی سے۔ ہم استخارہ کرتے ہیں، پتہ چلا بھئی شدید قسم کی گندی نظر ہے۔
آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, آپ کے ساتھ کھا پی رہے ہوں گے اور آپ کو نظروں میں رکھا ہوگا, دیکھو تو یہ کیسا کما رہا ہے, یا کوئی دور کا بھی ہو سکتا ہے, دیکھو تو یہ کیسا ترقی کر رہا ہے, دیکھو تو اس کا تو کام بھی چل رہا ہے, یہ بھی وہ بھی, اس کا تو گھر بھی اچھا, بچے بھی اچھے, ہر چیز پہ آپ کی نظر, آپ کی تباہی شروع. آپ اگر بد نظری کو ختم نہیں کریں گے آپ اور تباہ ہو جائیں گے. یہ عمل واحد وہ عمل ہے جو بد نظری کو جسم کے, دیکھیں بد نظر بڑھ حق ہے, یعنی سچ اور حق ہے. نبی پاک نے فرمایا بد نظری جو ہے نا وہ سچ اور حق ہے. اگر اونٹ پر لگ جائے نا تو وہ ہنڈیا میں پک جاتی ہے, یعنی کہ اونٹ جو ہے نا ہنڈیا میں جب تک نہیں پکتا نا اس کی جان نہیں چھوڑتی. تو یہ بد نظری آپ کی خدا کی قسم جان نہیں چھوڑے گی جب تک یہ عمل نہیں پڑھو گے. یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں ہے کیا, پہلے یہ تو سمجھو, یہ پوری دنیا سے ہٹ کے عمل ہے. یعنی پوری دنیا کے بڑے بڑے وظیفے آپ پڑھ لیں, لیکن اس وظیفے کو اگر آپ نے زندگی میں ایک بار نہ پڑھا نا, نہ بد نظری دور ہوگی. یہ عمل بندش جادو تک کے اثرات کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. جڑ سے آپ کی ہر طرح کے مسئلے پریشانیوں کو دور کر دے گا. بیماری دور, پریشانی دور, قرضے دور, فاقے دور, غریبی کا دشمن غیبی دولت کا فوراً انتظام کروا دیتا ہے. تو اسی لیے آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ المدد, یا اللہ المدد, یا اللہ المدد آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. غوث پاک کی 11ویں کی نسبت سے آپ نے صرف 11 بار یا اللہ المدد, یہ ایک بار ہو گیا, یا اللہ المدد یہ 2 بار ہو گیا. اس طرح 11 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے اب یا ربنا. پھر اس کے بعد آپ نے یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد سورہ کوثر کا اور سورہ اخلاص کا وہ آپ کو طریقہ بتاؤں گا. میں کہتا ہوں دیکھیں آپ پوری دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں ہو جائیں گے. پوری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہوگی. پوری دنیا کے خزانے انشاءاللہ تمہارے قدموں میں نہ ہو جائیں, خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا. پوری دنیا کو ایک طرف رکھ دو, لیکن آپ جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کے قدموں میں ہوں گے. دیکھیں اس عمل میں ایک خاص ترتیب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ اخلاص جو تعداد بتائی جائے گی جس مقام پر پڑھنی ہے اسی طرح پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں اب آپ کہیں گے جناب ہم نے تو سورہ کوثر سورہ اخلاص تو بہت بار پڑھی ہے, آپ ہمیں نیا کیا بتا رہے ہیں؟ جب یہ پورا عمل کمپلیٹ ہوگا نا پھر بات کرنا, پھر سمجھ میں آئے گی کہ کیا چیز بتائی ہے. آخر میں دوبارہ سب چیزیں ریپیٹ بھی کر دوں گا لیکن طریقے سے سمجھو گے. دیکھیں اس عمل کے اندر آخر میں صرف ایک الفاظ بھی آپ نے پڑھنا ہے, یعنی کہ ایک جملہ قرآنی. یہ وہ جملہ ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا. یعنی کہ آپ کی زندگی میں سمجھ لیں آپ وہ چیز وہ شخصیت بن جائیں گے نا. یہ پورا عمل پڑھنے کے بعد آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی. آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے. اپنی دکان پر بیٹھ کر عصر کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان یہ عمل پڑھیں, چاہے گھر میں پڑھیں جہاں بھی پڑھیں گے. دیکھیں اگر آپ کا کاروبار بند ہے مثال کے طور پر آپ بھلے گھر میں پڑھ لیں عصر مغرب کے درمیان تو آپ کے وہ مسئلے بھی دور ہو جائیں گے. یہ واحد وہ عمل ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد آپ کچھ مانگیں یا نہ مانگیں آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, بیماریاں ہیں, اللہ پاک کے حکم سے فوراً دور ہو جاتی ہیں. خالی جھولیاں الماریاں فوراً بھر جاتی ہیں. مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جاتے ہیں. اللہ والو اور کیا چاہیے. دیکھیں وہ الفاظ کون سا ہے, یہ بچوں والا, یہ بالکل آخر میں پڑھنا ہے آپ نے, بالکل اینڈ میں جا کے آپ نے پڑھنا ہے. یہ کون سا الفاظ ہے؟ یہ وظیفہ ہے الف لام میم کا. یہ الف لام میم یہ لوح قرآنی کی طاقت ہے. دیکھیں الف لام میم اس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ وہ الفاظ ہیں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا, اگر آپ کو کوئی اس کا مطلب بتاتا ہے کہ الف لام میم کا یہ مطلب ہے تو آپ کو وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کیونکہ اس کے مطلب اور معنی یہ قرآنی الفاظ ہیں. اس کے مطلب اور معنی قرآن میں بھی موجود نہیں ہے, صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن آپ نے آج دیکھیں اللہ والے غوث پاک بڑے بڑے پیر فقیر الف لام میم کو دولت کے لیے, رزق کے لیے, ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے صفحے اول پر یعنی نمبر 1 وظیفہ قرار دیتے ہیں. جو کہ آپ نے بالکل دیکھیں سورہ کوثر سورہ اخلاص کی جو ترتیب بتا رہا ہوں, دیکھیں سورہ اخلاص بھی پڑھ لی, سورہ کوثر بھی پڑھ لی, لیکن اب آپ نے دیکھیں پہلا وظیفہ یا اللہ المدد کا آپ نے جیسے ہی پڑھا نا
تو 11 بار. اب آپ نے اس کے بعد یا ربنا کو پہلے پڑھ لینا ہے, کیونکہ جب تک یا ربنا آپ لوگ سیکنڈ نمبر پر بتائی ہوئی ترتیب سے نہیں پڑھیں گے آپ کا وظیفہ اثر کر ہی نہیں سکتا, آپ کی تسبیح پوری ہو نہیں سکتی. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے, یہ نہیں کہ جلدی سے یہ پڑھ لو وہ نہیں. دوستو آج آپ نے وہ ترتیب وہ طریقہ جو دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ کو ساری زندگی میں, اسی لیے میں کہتا ہوں سکون سے بیٹھیں, اطمینان سے بیٹھیں, جلدی نہ کریں, درود شریف پڑھیں. اور دیکھیں عمل پڑھتے وقت کوئی اگر آپ لوگ دیکھیں ایک وظیفہ پڑھتے ہیں پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر دوسرا پڑھتے ہیں پھر کھڑے, دیکھیں اس طرح نہ کریں. جیسے ہی یا اللہ المدد کو 11 بار پڑھیں تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ یہ سامنے دکھ رہا ہے, سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یا ربنا کا, آپ نے یا ربنا کو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور آج غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے یا ربنا میری جھولی بھر دے, یا ربنا میری جھولی بھر دے, یا ربنا میری جھولی بھر دے, اس طرح آپ نے پڑھنا. ان دونوں کو ملا کر پڑھنا, یعنی کہ آپ نے یا ربنا کے بعد میری جھولی بھر دے کا یہ جملہ شامل کرنا ہے. یا ربنا میری جھولی بھر دے, یا ربنا میری جھولی بھر دے, یا ربنا میری جھولی بھر دے. اس طرح آپ نے صرف 21 بار 21 ٹائم یہ وظیفہ پڑھنا ہے, نہ ایک بار بھی کم ہو تعداد میں نہ ایک بار زیادہ ہو. یاد رکھیے گا آپ نے صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا. اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پر بیٹھ کر, چاہے نماز کے, دیکھیں میں آپ کو یہی کہوں گا جیسے ہی آپ عصر کی نماز پوری کمپلیٹ پڑھ لینا پھر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے گا. کوشش کرنا, دیکھیں اگر درود شریف آتا ہو نا تو ایک بار شروع میں ایک بار لازمی آخر میں پڑھیے گا, اس سے عمل کی طاقت اور بڑھ جائے گی, عمل کے فائدے ہزار نہیں کروڑ گنا بڑھ جائیں گے. تو ایک بار شروع میں ایک بار آخر میں لازمی پڑھیے گا درود شریف, اور پھر آپ نے پہلا وظیفہ پھر دوسرا وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں, پھر اس کے بعد سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے. لیکن آج سورہ کوثر دیکھیں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے ہزاروں بار سورہ کوثر پڑھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ سورہ کوثر آپ نے ایک خاص تعداد میں خاص ترتیب میں کبھی پڑھی ہی نہیں. اب آپ نے سورہ کوثر پہلے پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اور پھر آخر میں وہ الفاظ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہیں بتائی بھی تعداد میں پڑھنے ہیں. دیکھیں یہ بچوں والا عمل ہے, اگر کسی بچے کو بھی سمجھا دیا جائے نا تو وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے. ماشاءاللہ آپ تو جوان ہیں, ہٹے کٹے ہیں, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, پورا دن در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, مجھے 500 دے, مجھے 1000 دے. اگر ایک بار عصر کے بعد پڑھ لو گے نا مر نہیں جاؤ گے. یہ ٹک ٹاک, یہ دنیا داری, یہ فلمیں ڈرامے تمہارے کام نہیں آئیں گے. اور دیکھو یاد رکھنا یہ ویڈیو اللہ کی رضا کے لیے اپنے ان بہن بھائیوں تک لازمی شیئر کرنا جو اس وقت شدید مشکلات میں ہے, غریب میں ہے, بیماری میں ہے, لاچاری میں ہے. زندگی میں ایک بار اپنے ان غریب بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھو. جیسے یہ ویڈیو آپ دیکھو عمل پڑھ لو نا تو اسی ویڈیو کو نیچے شیئر کا بٹن ہے, واٹس ایپ پر فیس بک پر جتنا ہو سکے شیئر کریں. اور دیکھیں دوستو بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے, اگر دل مانے تو لائک کریں, باقی خدا کی قسم لائک کے لیے ویڈیو نہیں بنائی ہے. دیکھو دل مانے تو, باقی آپ نے کومنٹس میں نام ضرور لکھنا ہے. اور میرے اس چینل کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے والے عمل کے, یعنی کہ آج کا یہ عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, چاہتے ہو کہ کل بھی آپ کو عمل ملے تو آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں, جیسے ہی آپ لوگ یا ربنا میری جھولی بھر دے کا یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک بار سورہ کوثر پڑھیں, پھر وہیں بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اور قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب میرے دوستوں بھائیوں بہنوں اب آپ نے تعداد کتنی پڑھنی ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے جب پہلی بار سورہ کوثر پڑھی تو آپ نے پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورہ کوثر دوسری بار پڑھنی ہے, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھنا ہے, پھر تیسری بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. دیکھیں پہلا وظیفہ یا اللہ المدد کا آپ نے پڑھ لیا 11 بار 11ویں کی نسبت سے. دوسرا وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے, یا ربنا میری جھولی بھر دے, یا ربنا میری جھولی بھر دے کا آپ نے 21 بار پڑھ لیا. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر پڑھی, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسری بار بھی سورہ کوثر پڑھی,
اب آپ نے تیسری بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھ لی 3 بار، تو اب آپ نے بسم اللہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب آپ نے دیکھیں یہ کیوں؟ کیونکہ آپ پر عمل ہے، بندش ہے، بد نظری ہے، جادو ہے، تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپلیٹ پڑھنے کے بعد، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں، پھر تیسری بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح آپ نے 3 بار سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب آخری وظیفہ جو کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جو کہ اگر آپ نے نہ پڑھا بتائی ہوئی تعداد میں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پورا عمل ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ الف لام میم، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ الف لام میم الف لام میم الف لام میم، الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الف لام میم کا یہ طاقتور وظیفہ آپ نے کتنی کوئی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 111 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھے اور خوب ساری دعائیں مانگیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔